أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم، میں حکیم محمد طارق جاوید آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا اس چینل کو بنانے کا مقصد مخلوق خدا کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا ہے اور عوام کو اس قابل کرنا ہے کہ وہ اپنا علاج خود کر سکیں۔ آج کا ٹاپک ہے شوگر کے علاج میں ناکامی کی وجہ۔ جس شرح سے شوگر کے مرض میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا امیر کیا غریب، کیا دفتر میں کام کرنے والے عام سند لوگ اور کیا محنت مشقت کرنے والے دیہڑی دار مزدور، سب اس مرض کے چنگل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ ہر آدمی خواہ مالج ہو یا مریض، شوگر کو کنٹرول کرنے کے چکر میں مبتلا نظر آتا ہے۔ نت نئی سے نئی ادویات متعارف کروائی جا رہی ہیں، لیکن معاملہ عارضی ریلیف سے آگے نہیں بڑھ رہا۔ لوگوں میں یہ تاثر بڑھتا جا رہا ہے کہ شوگر ایک لا علاج مرض ہے، جس کو چمٹ گئی جان کے ساتھ ہی جائے گی۔ میں پورے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے کہہ رہا ہوں، شوگر ایک قابل علاج علامت ہے، مرض نہیں۔ بدقسمتی سے شوگر کو ایک مرض کے طور پر ٹریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ناکامی مقدر بن گئی ہے۔ یاد رکھیں، کوئی مسئلہ خواہ صحت کا ہو یا کوئی اور، اس کی کوئی نہ کوئی بنیادی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ جب تک وہ وجہ قائم ہے، مسئلہ یا مرض بھی قائم ہے۔ جب بنیادی جڑ کو ختم کر دیا جائے تو مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ شوگر کی تباہ کاریاں ہم اپنی جیتی جاتی آنکھوں سے روزانہ دیکھتے ہیں، لیکن ایک بات ایسی ہے جس پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ شوگر کے مریض کو کبھی بدہضمی کی شکایت نہیں ہوتی۔ لکڑ ہضم، پتھر ہضم، معدہ اگر کسی کا ہوتا ہے تو شوگر کے مریض کا، اور معدہ کی یہ تیز رفتاری ہی شوگر کے مریض کی دشمن ہوتی ہے اور اس کے تمام مسائل کی جڑ بھی۔ لبا کا صحیح کام نہ کرنا یا دماغ میں موجود شوگر پنکچر کی سوزش، یہ سب ثانوی باتیں ہیں۔ اولین مسئلہ ہضم اول میں معدہ سے شروع ہوتا ہے۔ علاج میں کوئی اس پر توجہ نہیں دیتا، سب ثانوی وجوہات کو ختم کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ نتیجہ علاج میں ناکامی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ کنٹرول کے نام پر مریض کے وسائل کو لوٹنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نظام دنیا اور نظام تجارت خوب چلتا رہتا ہے، لیکن مریض اور اس کے اہل خانہ کی خوشیوں کو گھن لگ جاتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ عام انسان جس غذا کو ہضم کرنے میں 6 سے 8 گھنٹے لیتا ہے، شوگر کے مریض میں اس کا معدہ وہ کام 2 گھنٹے میں کر لیتا ہے۔ انسانی جسم میں جگر کا کام نظام ہضم سے جذب ہونے والی خوراک کو شکر کبدی یعنی گلائکوجن میں تبدیل کرنا ہے اور خون کے فضلات کو توڑ کر اس قابل بنانا ہے کہ وہ فضلات براہ گردہ جسم سے خارج ہو سکیں۔ لیکن جگر نظام کی تیز رفتاری کا ساتھ نہ دے سکنے کے باعث نظام ہضم اول کے تحت جذب ہونے والے اجزاء کو پوری طرح گلائکوجن میں تبدیل کیے بغیر خون میں پہنچا دیتا ہے۔ اب وہ خوراک نہ تو اس قابل ہوتی ہے کہ جسم اسے جذب کر کے اپنے کام میں لا سکے، اور نہ ہی اس قابل ہوتی ہے کہ براستہ گردے جسم سے اخراج پا سکے۔ نتیجے میں وہ نیم ہضم شدہ خوراک خون میں موجود رہ کر بدن میں گھومتی رہتی ہے، خون گاڑھا ہو جاتا ہے، صحت کے مسائل جنم لینے لگتے ہیں۔ ٹیسٹ کروانے پر خون میں شوگر لیول بڑھا ہوا ملتا ہے، مریض کو بلڈ شوگر ڈکلیئر کر دی جاتی ہے، شوگر کا عارضی کنٹرول شروع کر دیا جاتا ہے، مریض اس عارضی فاقہ پر خوش ہو جاتا ہے، معالج کو فیس، لیبارٹری والے کو ٹیسٹ کے پیسے، میڈیکل سٹور والے کو اس کا منافع مل جاتا ہے، سب خوش ہو جاتے ہیں، لیکن
انسانیت کا نقصان ہو جاتا ہے۔ سسکتی انسانیت کی چیخیں کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ اگر اس وقت مریض کے ہضم اول کو درست کر دیا جاتا تو مریض باقی زندگی صحت مند رہ کر پرسکون زندگی گزارتا۔ اس کے پاس علم نہیں، جن کے پاس علم تھا ان کے پاس تشخیص کرنے اور اپنے علم کو عملی طور پر نافذ کرنے کی صلاحیت موجود نہ تھی، اور نتیجہ یہی برآمد ہونا تھا جو اب سب کے سامنے ہو رہا ہے۔ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، شوگر کا علاج کسی قیمت پر کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک نظام ہضم اولیٰ کو درست کرتے ہوئے معدہ کے نظام ہضم کو اعتدال پر نہ لایا جائے۔ اگر معدہ کے نظام ہضم کو اعتدال پر لے آیا جائے تو شوگر کی علامت ایسے ختم ہو جاتی ہے جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ لیکن دور جدید کی نعمتوں اور سہولتوں نے انسانی اخراجات اتنے بڑھا دیے ہیں کہ انہیں پورا کرنے کی دوڑ میں صحت ترجیح ہی نہیں رہی۔ کنٹرول در کنٹرول کے چکر میں جب سب نظامات جسم خراب سے خراب تر ہو جاتے ہیں تو اگر صحیح معالج سے رجوع بھی کر دیا جائے اور جسم کے نظام میں پیدا ہونے والی پیچیدگیوں سے نبٹنے میں وقت بھی لگتا ہے اور اخراجات بھی ہوتے ہیں، لیکن مریض سابقہ تجربے اور عمل کی روشنی میں ایک ہی ڈیمانڈ کرتا ہے، کچھ ایسا کریں میں پہلے ٹھیک ہو جاؤں پھر میں سب کچھ کر لوں گا۔ لیکن عارضی فائدوں کے لیے جوڑ توڑ کا وقت گزر چکا ہوتا ہے اور مریض کی حالت اس پرندے جیسی ہوتی ہے جسے جنگل سے زندہ پکڑ کر پنجرہ میں بند کر دیا گیا ہو۔ کھانے پینے کی آزادی کی خواہش اسے چین سے نہیں رہنے دیتی۔ جو غذائی پرہیز کر لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو غذائی پرہیز نہیں کرتے وہ اس کی سزا خود بھی بھگتتے ہیں اور معالج کی بدنامی کا سبب بھی بنتے ہیں۔ ایسے مریض کی حالت کو اس مثال سے سمجھیں، جس کسی نے ابھی دروازے سے باہر قدم ہی رکھا ہو اسے آواز دی جائے یا پکڑ کر واپس گھر کے اندر گھسیٹ لیا جائے، معمولی کام ہے، وہ واپس گھر کے اندر آ جائے گا۔ یعنی معمولی کام سے اسے صحت واپس مل گئی، اور اگر اسے گھر سے باہر گئے ہوئے دیر ہو گئی ہو تو اسے واپس لانے میں کچھ وقت زیادہ لگ جائے گا، اور اسے ڈھونڈنے اور واپس لانے والے کو مشقت اور محنت بھی نسبتاً زیادہ کرنی پڑے گی۔ لیکن جسے گھر سے نکلے عرصہ بیت گیا ہو، اسے گھر کا راستہ بھی بھول گیا ہو، تو پھر ایسے شخص کو ڈھونڈنے اور صحت کے گھر میں واپس لانے کے لیے وقت، محنت، تگ و دو اور زیادہ وسائل کی ضرورت ہوگی۔ بدقسمتی سے آج کل شوگر کے مریضوں کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ وہ درست معالجین سے اسی وقت رجوع کرتے ہیں جب مریض کے پیٹ میں پانی پڑ گیا ہو، جگر میں رسولیاں بن گئی ہوں یا اسے گینگرین ہو گئی ہو، اور معالجین اسے پاؤں یا ٹانگ کٹوانے کا مشورہ دے رہے ہوں۔ ہم آئے روز ایسے مریضوں کا کامیاب علاج کرتے رہتے ہیں، مریض کی شوگر بھی ختم ہو جاتی ہے اور مریض صحت مند ہو کر باقی زندگی آرام سے بغیر ادویات گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ محنت کا کام ہے، اور لوگوں میں صحت حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے کی عادت نہیں رہی۔ بہرحال شوگر قابل علاج تھی اور قابل علاج ہے ان کے لیے جو طب کے قوانین کی پیروی کرنے کی صلاحیت اور حوصلہ رکھتے ہوں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، دوستوں اور عزیزوں سے شیئر کرتے رہا کریں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔